السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا ان کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ایسی حالت میں اے اللہ کے رسول ان کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کیفیت ہے 5 نمازوں کی۔ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ اب ہم دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ پہلی رکعت میں جب ہم نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد تحفظ اور تسمیہ پڑھی، تحفظ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پڑھی، آمین کہنے کے بعد سورت کو پڑھنا ہے یا کم از کم 3 چھوٹی آیات کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کم از کم 3 بار، کتنی بار؟ کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہونا ہے، جسے قوما کہتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دونوں سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی تک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لینا ہے۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وَلَضَّالِّينَ تک پڑھے۔ وَلَضَّالِّينَ تک پڑھنے کے بعد ہم نے آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ جب وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہم نے آمین کہہ دیا، پھر سورت پڑھنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سورت پڑھنی ہے، یا سورت نہیں پڑھی یا کم از کم چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ پھر جب ہم نے چھوٹی 3 آیات پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع اسے کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ کر جھک جانے کا نام رکوع ہے۔ رکوع میں جب ہم چلے گئے پھر 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے 3 مرتبہ پڑھ لیا یا 5 مرتبہ پڑھ لیا یا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ہم نے سیدھا کھڑے ہونا ہے، جس کو ہم قوما کہتے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ جب دیکھا بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، اس وقت ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نے ربنا ولک الحمد کو کہہ دیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے پھر جیسے پہلی رکعت میں 2 کیے تھے، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے کرنے ہیں۔ پہلے سجدے میں جب ہم گئے تو اس وقت بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اس کو کہنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3
बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कम अज कम 3 बार, 5 बार या 7 बार इसको पढ़ना है। फिर जब हमने पहले सजदे में इस तरह तस्बीह पढ़ ली, फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठना है। जब बैठ के बिल्कुल अच्छी तरह तसल्ली हुई, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हमने दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में भी हमने इसी तरह 3 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। और तस्बीह कौन सी है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये दूसरी रकअत पढ़ने का तरीका था।